अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। नबी पाक अल्लाह के रसूल हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद दुनिया को बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हुजूर अल्लाह के रसूल हैं, उसकी दलील क्या है? नबी पाक अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं, इमामुल अंबिया हैं। हुजूर अल्लाह तबारक व ताला के सबसे मुकर्रम है। हुजूर अल्लाह के रसूल हैं, इसकी दलील क्या है? तो उलमा फरमाते हैं कि उसकी दलील भी इसी आयत में मौजूद है। बुरहानुम मिर रब्बिकुम, हुजूर अल्लाह के रसूल है, उसका दलील भी नबी पाक का वजूद ही है। हुजूर का वजूद मसूद इसकी दलील है। बाकी नबियों को अल्लाह ने मौजज़ात अता फरमाए, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तो बाल बाल ही मौजज़ा है। एक एक सर का बाल मौजज़ा है, मुस्कुराना मौजज़ा है, बात करना मौजज़ा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बैठना, उठना, वज़ू फरमाना, सहाबा से मुलाकात करना मौजज़ा है। रसूल पाक के पूरे वजूद को अल्लाह ताला ने मौजज़ा बनाया है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर होके कहता है कि मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है, क्या करूं मैं ऐसा जो मेरा दिल नरम हो जाए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी यतीम के सर पे हाथ फेर दिया करो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। यतीमों के सरों पर हाथ रखा करें, दिल सख्ती से बच जाएगा, दिल नरम रहेगा। देखे अल्लाह ताला ने हुजूर को हौसले का पहाड़ बनाया हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किलात मुझ पर आई हैं, लेकिन जो हुजूर के तबीयत में नरमी थी वो इतनी अनोखी थी। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहीद हो गए जंग के दरमियान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके घर आए, हुजूर सब्र का दर्स देने वाले, लेकिन जब हुजूर उनके घर गए तो उनकी बेटी हुजूर के सामने आई तो बेटी बाप की याद में रो रही थी, और जब बेटी रोई तो हुजूर भी रोने लगे। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर आप भी रोते हैं, आपके भी आंसू निकल आए। हुजूर फरमाने लगे कि ये एक मोहब्बत करने वाले के लिए इजहार मोहब्बत है, और आजकल के लोगों के दिल इतने सख्त हो गए हैं, इनको रोना नहीं आता, इनको प्यार करना नहीं आता, इनको माफ करना नहीं आता, इनको किसी की तकलीफ से तकलीफ नहीं होती, इनको किसी के दर्द से दर्द नहीं होता। जो किसी के लिए तड़पता ही नहीं वो भी कोई दिल है? इतने सख्त ना बने, दिल हो और तड़प ही ना हो, क्या वो भी कोई दिल है? मिजाजन सख्त ना बने, दिल को नरम रखें, किसी के बारे में भी सोचा करें, किसी और का भी एहसास किया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको पता है कि सबसे अफजल सदका कौन सा है? एक सहाबा कहने लगे, हुजूर यतीम को देना। फरमाया नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्कीन को देना। फरमाया नहीं। सहाबी कहने लगा, हुजूर मुसाफिर को देना। फरमाया नहीं। या रसूल अल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम को देना। फरमाया नहीं। तो सहाबी अर्ज करने लगे कि हुजूर आप ही बता दे कौन है वो? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका रिश्तेदार हो और गरीब हो, हकदार हो। और अगले लफ्ज बड़े ही अजीब है, फरमाया कि तेरा रिश्तेदार हो, गरीब हो, हकदार हो, और सबसे बड़ी बात तुमसे नाराज हो। फरमाया किसी भी तरीके अगर उसके घर सदका पहुंचा दो तो सबसे अफजल सदके का सवाब मिलेगा आपको। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो रिश्ते तोड़ने वाला है वो जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर ने खुद फरमाया है कि जो बंदा रिश्ता नहीं निभाएगा, रिश्ता तोड़ देगा, तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, दुनिया और आखिरत की मिसाल इस तरह है, जिस तरह दरिया बह रहा हो और कोई आदमी उसने उंगली डुबोए, जितना पानी उसकी उंगली पर लग गया वो
دنیا ہے اور جو باقی پانی پیچھے ہے، سمندر ہے وہ بہ رہا ہے، وہ آخرت ہے۔ اتنی سی دنیا ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اتنی سی دنیا ہے اور اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا، اور اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق مارنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کے دل توڑنا، اتنے حقوقوں پر ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کی عزتیں اچھالنا، اتنی سی دنیا کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ اتنی سی ہے یہ دنیا جتنا انگلی کو پانی لگ گیا ہے، اور وہ جنت جو جنت نہیں، اللہ کا فضل ہے، جو اللہ کی عطا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس جنت میں ایسی نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کبھی آپ کے دل پر یہ خیال گزرا ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں یہ سب عطا فرمانے لگا ہے۔ اس لیے خدارا اس اتنی سی دنیا کے لیے، اس اتنی سی دنیا کے عیش اور تماشوں کے لیے اتنے پاپڑ نہ بیلو۔ صرف اللہ کی راہ پہ چلنے سے وہ جنت تمہاری ہو جائے گی، جو جنت نہیں اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم وہ جنت اس اتنی سی دنیا کے لیے گواہ نہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ جو نہ نبی ہے نہ شہید ہے، اور قیامت والے دن نبی اور شہید ان کے مقام پر رشک کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان کو نور کے ممبر پہ بٹھائے گا۔ یہ کون بندے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو اتنی اعزاز دیا گیا؟ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ بندے ہیں کہ کوئی دنیاوی لین دین نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن یہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی اور شہید بھی ان کی مقام پر رشک کرے گا، اللہ ان کو ممبر دے گا نور کے قیامت والے دن، نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا ان کو۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے، اور حضور نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن حضور پیچھے ان کی صفت کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ للہیت والے، وہ خلوص والے، ان کی پیش نظر کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا، ادھر ادھر ہونا ان کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس بات کا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ اگر میں چاہوں تو آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت چلی جائے، اور میں چاہوں تو اللہ سے اختیار لے لوں، یا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے، میں سفارش کرتا جاؤں اور تو ان کو معاف کرتا جا۔ یہ مجھے اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدھی امت والا میں نے سودا نہیں قبول کیا، میں نے نہ شفاعت لی ہے، کیونکہ یہ عام تر ہے اور یہ کفایت کرنے والی ہے، یہ عام بھی ہے اور کفایت کرنے والی بھی ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہے ہیں، حضور نے فرمایا یاد رکھو تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت پرہیزگاروں کے لیے ہے؟ خود حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میری جو یہ سفارش ہوگی وہ میں پرہیزگاروں کے لیے کروں گا؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، میں پرہیزگاروں کی سفارش نہیں، گنہگاروں کی سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ، میں گنہگاروں کی سفارش کروں گا، میں تو گنہگاروں کے لیے عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا، سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، میں جانتا ہوں اس کو۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اور یہ بیان کر کے حضور بڑا مسکرائے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس بندے کو، اپنی رحمت سے اس بندے کو قریب کرے گا، اپنے کرم کے قریب کر کے اس سے
اس کے گناہ پوچھے گا، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پوچھے گا، گناہ صغیرہ، کیا یہ گناہ کیے تھے تم نے؟ وہ بندہ تو جانتا ہے کہ مالک تو سب جانتا ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا مالک ہو گئی غلطی، میں بھول گیا تھا۔ اللہ فرمائے گا یہ والا گناہ بھی کیا تھا؟ تو بندہ کہے گا غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اللہ پھر سے فرمائے گا کہ یہ والا گناہ بھی کیا تھا؟ تو وہ بندہ کہے گا مالک میں بھول گیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ابھی ڈر رہا ہے کہ یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، میں نے تو بہت بڑے بڑے پاپ بھی کیے ہیں پیچھے، تو اللہ تو ابھی مجھ سے چھوٹے چھوٹے گناہ پوچھ رہا ہے۔ پوچھتے پوچھتے اگر اللہ ان تک چلے گئے تو مجھے تو کبھی جنت ملے گی ہی نہیں۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ تو گناہ صغیرہ ہے، میں نے تو گناہ کبیرہ بھی کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ڈر رہا ہے، ابھی تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے جا رہے ہیں، اور جب وہ گناہ گن لیے جائیں گے تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے ان سارے گناہوں کو مٹا کے ان کی جگہ پر نیکیاں لکھ دو۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب رب نے فرمایا کہ اس کے تمام گناہ مٹا کے اس کی جگہ نیکیاں لکھ دو، وہ بندہ فوراً بول پڑا کہ یا اللہ میں نے تو بڑے بھی گناہ کیے ہیں، اللہ وہ بڑے بڑے گناہ بھی تو میرے ہی ہیں نا، وہ کدھر گئے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو بیان کر کے مسکرائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا مسکرائے کہ ہم نے مقدس دانتوں سے نور نکلتا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں تک لازمی شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، تاکہ میں آپ کے ساتھ ایسے ہی اچھی باتیں شیئر کرتی رہوں۔ جزاک اللہ۔